حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میم ٹی وی کے سلسلہ علم مذاکرہ کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ آج اس سلسلے کا 26واں ایپیسوڈ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ اپنے سوالات پوچھنے کے لیے اپنے سوالات ہمیں اسکرین پر دیے ہوئے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر ارسال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات کو اس سلسلے میں شامل کیا جا سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہر ہفتے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری صاحب، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ آئیے سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم۔ حضرت ایک سوال کراچی سے موصول ہوا ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک موبائل فون کمپنی نے اپنی کمپنی کے نام سے ایک کیش اکاؤنٹ بنایا ہے جس میں 3000 روپے رکھنے پر روزانہ مخصوص منٹس اور فری SMS ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہینے کے بعد کوئی ریچارج یا منی ٹرانسفر نہ کیا تو وہ رقم ضائع ہو جاتی ہے، تو ایسے اکاؤنٹ کا کیا حکم ہوگا؟ یہ جو مخصوص رقم رکھنے کے اوپر جو مل رہا ہے کہ آپ رقم رکھیں گے تو آپ کو اضافی منٹس ملیں گے، ایئر ٹائم زیادہ ملے گا، یا آپ کو سہولت، کیش کی سہولت بھی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فری منٹس ملتے ہیں اور فری منٹس ملتے ہیں اور SMS ملتے ہیں۔ تو یہ بظاہر تو قرض پر نفع والی صورت نظر آتی ہے، تو چونکہ رقم تو حقیقتاً یہ کیش نہیں ملتی، ایئر ٹائم ایک طریقے سے ایک سہولت وہ دے رہا ہے پیسے، لیکن رکھنے کے اوپر وہ دے رہا ہے۔ تو اگرچہ اس کو سود قرار دیا جانا نہ دیا جانا ایک مشتبہ امر ہے، لیکن مفضی الی الربا یعنی سود کی طرف لے جانے والا معاملہ تو یہ یقینی طور پر ہے۔ البتہ اس کے سود ہونے میں بھی جو ہے شک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر وہ قرض جو نفع پہ جاری ہو یعنی نفع کی جانب کھینچ کے لے جائے، وہ نفع جو ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ تو اس میں احتیاط اسی میں ہے کہ اس طرح کے جو ہے معاملات سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ حضرت لاہور سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی قضائے عمری بھی ہو اور وہ روزانہ نوافل اور اشراق چاشت اور اوابین وغیرہ بھی پڑھتا رہے، تو قضا نمازیں اس کے ذمے ہوتے ہوئے اس طرح نوافل پڑھنا درست عمل ہوگا؟ دیکھیں، جس کے ذمے اگر قضا نمازیں ہیں اور وہ نوافل پڑھتا ہے تو اس کے وہ نوافل معلق رہتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، قبول نہیں ہوتے۔ نوافل، سنت غیر مؤکدہ وغیرہ نمازیں یا سنت مؤکدہ نمازیں بھی، ان کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ فرائض میں کہیں نقص رہ جائے، کہیں کمی رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی برکت سے انہیں پورا فرما دیتا ہے۔ اب کوئی سرے سے فرائض پڑھے ہی نہیں اور کہے کہ جناب میں صرف نوافل پڑھتا رہوں تو یہ اس کے لیے کفایت کر جائے، اللہ کے کرم سے بعید نہیں، لیکن قاعدہ کلی ایسا نہیں ہے۔ جو فرض جس کے ذمے لازم ہے اسے وہ پہلے ادا کرے، چاہے وہ اشراق چاشت کے وقت میں نماز ادا کرتا ہے تو بھی اس وقت اپنی قضائے عمری ادا کرے، تہجد گزاری کی وہ عادت رکھتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے تو تہجد کے وقت میں بھی پہلے اپنی قضا نمازیں ادا کرے۔ اسی طریقے سے اوابین کے نوافل کی جگہ بھی جو ہے وہ قضا نمازیں ادا کرے، دیگر نوافل کی جگہ پر بھی جو ہے پہلے اپنی قضا نمازیں پوری کرے، کیونکہ جب تک فرض جس کے ذمے باقی رہتا ہے اس کے نوافل جو ہے وہ معلق رہتے ہیں، قاعدہ قانون کے مطابق وہ قبول نہیں ہوتے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ حضرت کراچی سے ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ اگر کوئی ایب نارمل بچہ روزانہ مسجد میں شامل جماعت ہو جائے اور دوران نماز زور سے آوازیں نکالتا ہو اور منع کرنے کے باوجود نہ مانتا ہو تو کیا اسے مسجد سے باہر نکال سکتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانیکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام الی آخر الحدیث، کہ اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں سے بچاؤ، اپنے مجنونوں سے بچاؤ، یعنی جنہیں ہم عموماً اردو زبان میں پاگل کہتے ہیں، ان سے بچاؤ، اسی طرح اونچی آواز سے بچاؤ، جھگڑوں سے بچاؤ، تو اور بے و شرا کرنا، کاروبار کرنا یعنی مسجدوں کے اندر، یہ سب چیزیں ممانعت ہیں دوران مسجد۔ تو مسجد کا ادب اپنی جگہ پر ہے، تو اگر اس طرح کے ایب نارمل بچے اگر مسجد میں آئیں گے، بچے نہیں نہ صحیح،
بڑے ہی صحیح، بڑے بھی اگر آئیں گے اور جو ایب نارمل ہیں، جو درست ان کا ذہنی توازن نہیں ہے اور وہ اس طرح کی آوازیں کریں گے تو ایک تو نمازیوں کو نماز میں تکلیف ہوگی، دوسرا یہ کہ مسجد کا ادب جو ہے وہ برقرار نہیں رہ پائے گا۔ تو ایسی صورت میں انہیں روک تو سکتے ہیں، روکنا چاہیے بھی، لیکن اس کا ایک انداز ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو صحیح العقل بچے ہوتے ہیں، مگر چونکہ بچوں کے اندر ایک فطری طور پر مستی ہوتی ہے، وہ کھیل کود کرتے ہیں۔ لفظ شرارت میں اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ شرارت جو ہے شریر کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ ایک شیطانی عمل ہے، لہٰذا احتیاط کر لینی چاہیے کہ اس بچوں کے لیے جو ہے لفظ مستی یوز کر لے بجائے اس کے کہ شرارت کا لفظ استعمال کرے۔ اگر کوئی کرے گا بھی تو اس کو یہ قرار نہیں دیا جائے گا کہ اس نے بچوں کو شیطان کہا، لیکن بہرحال جو صحیح العقل بچے ہوں یا اس طرح سے جو آپ نے بتایا کہ اب نارمل اس طرح سے لوگ آ جاتے ہیں، بچے یا بڑے، اور وہ اس طرح کا شور کرتے ہیں مسجد میں آنے کے بعد، تو انہیں روکا ضرور جائے گا، لیکن روکنے کا اپنا ایک انداز ہو کہ جس سے ایسا نہ ہو کہ اس کے ذہن پر ایک اثر رہ جائے کہ وہ پھر مسجد سے یا بڑوں سے نفرت کرنا شروع کر دے۔ تو شرعی حکم تو اس کا یہ ہے۔ اس کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں کسی بزرگ نے بتایا تھا، بزرگ سے مراد یعنی کوئی ضعیف العمر صاحب تھے، انہوں نے انہیں بتایا تھا، کوئی عالم دین نہیں تھے وہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میری عمر اتنی ہے، مثال کے طور پر 50-60 سال اس طرح کچھ بتائی ہوگی انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا نا تب کسی مسجد میں گیا تھا، اس کے بعد سے آج تک میں کسی مسجد میں نہیں گیا، نہ عید کی نماز کے لیے گیا، نہ جمعے کی نماز کے لیے گیا، نہ 5 وقتہ نمازوں میں سے کسی نماز کے لیے گیا، نہ تراویح کے لیے گیا، نہ شب برات میں گیا، نہ شب قدر میں، نہ شب جو ہے معراج کے اجتماع میں، کبھی کسی مقصد کے لیے مسجد نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ آپ تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، باتیں بھی آپ کی جو ہے بڑی مذہبی ہوتی ہیں، اور آپ بظاہر لگتا ہے کہ خوف خدا بھی رکھتے ہیں۔ تو ان صاحب نے جو ضعیف العمر تھے وہ کہنے لگے کہ میں بچپن میں جب مسجد گیا تھا تو ایک بوڑھے چاچا تھے، انہوں نے مجھے مسجد میں کسی بات کے اوپر تھپڑ مارا، اور وہ تھپڑ کا اثر مجھ پر ایسا ہوا کہ میں نے پھر زندگی بھر جو ہے مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ اب بہرحال اس کو یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ 100% جو ہے وہ انکل یا چاچا جو تھے جنہوں نے ان کو تماچا مارا تھا وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے، کیونکہ جب عقل شعور ان کے پاس آ گیا تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ مسجد جاتے، ٹھیک ہے، یہ تو ان کے اوپر لازم تھا، تو 100% ذمہ دار تو ان کو قرار نہیں دیا جا سکتا، البتہ کچھ نہ کچھ ذمہ دار تو ان کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ جب وہ اپنی یہ مستیاں کرنا انہوں نے چھوڑی، کھیل کود کرنا، اس کے بعد بھی وہ مسجد نہ آئے، اور ابھی عقل و شعور ان کو صحیح معنی میں نہیں آیا تھا، تب تک جب یہ مسجد تک نہ آئے، انہوں نے آنا چھوڑ دیا، کچھ نہ کچھ ذمہ داری، بلکہ بہت کچھ ذمہ داری اس شخص کی بھی تھی جنہوں نے ان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اور ویسے بھی جو ہے بچوں کو مارنا یہ، اور چہرے پہ مارنا تو بہرحال کسی کو بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اور بچوں کو مارنا وہ بھی غیر ولی کے لیے، یعنی جو اس کا باپ نہیں ہے، اس کا دادا نہیں ہے، تو اس کو ویسے بھی جو ہے زدوں کو والدین کے علاوہ کسی اور کو ویسے بھی اجازت نہیں ہوتی، اساتذہ کو بہرحال اجازت ہوتی، وہ بھی چہرے پر کسی کو اجازت نہیں ہوتی، تو وہ اپنے مسائل اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ چیز ملحوظ خاطر ضرور رکھی جائے کہ سیلف رسپیکٹ جس طرح سے بڑوں کی ہوتی ہے، اسی طرح سے عزت نفس بچوں کی بھی ہوتی ہے، جب وہ مجروح ہوتی ہے تو وہ بھی ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ حضرت راول پنڈی سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر والدین کے گھر آئی اور 5 ماہ بعد اس کے بچے کی ولادت ہوئی، پھر چند روز بعد اسے طلاق ہو گئی، تو کیا اب اسے عدت بھی گزارنا ہوگی؟ عدت کا بنیادی مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اگر گزشتہ شوہر کا کچھ اثرات اس کے رحم میں ہوں تو وہ خارج ہو جائیں۔ ایک مقصد تو اس کا یہ بھی ہوتا ہے عدت طلاق میں، تو اسی وجہ سے 3 حیض ہوتے ہیں۔ اب اس پر قیاس کرتے ہوئے غالباً سائل نے سوال کیا کہ بھئی ابھی تو بچے کی ولادت اس کے ہاں ہو گئی، اور یہ اس سے قبل ہی جو ہے اپنے شوہر سے دور ہو کر، ناراض ہو کر اپنے میکے میں بیٹھی ہے، تو قیاس یہ کہتا ہے کہ عدت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو تو وہ اس کے بعد
3 حیض تک جو ہے اپنی عدت گزارے گی اگر وہ حیض والی ہے، اور اگر وہ سن ایاس میں ہے یا اسے حیض نہیں آتا تو گنتی کے حساب سے 3 ماہ جو ہے یہ مکمل کرے گی۔ اسی طرح سے صدر الشریعہ نے باہر شریعت میں بھی ارشاد فرمایا۔ واللہ تعالی عالم۔ بہت شکریہ حضرت۔ حضرت لاہور سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نیوی میں ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو اگر وہ اپنے ادارے میں یہ ظاہر کر دے کہ اس کی رخصتی ہو چکی ہے تو اسے ماہانہ کچھ الاؤنس اور میڈیکل علیحدہ سے ملنا شروع ہو جائیں گے، تو اس کا جھوٹ بول کر الاؤنس لینا کیسا؟ اور اگر وہ الاؤنس لے لے اور لڑکی یعنی اپنی زوجہ ہی کو دے دے تو کیا لڑکی کے لیے یہ جائز ہوگا؟ جی نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، نہ خود ان صاحب کے لیے جو نیوی میں ملازمت کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی زوجہ کے لیے کہ وہ جھوٹ کہہ کر کوئی سہولت لیں، کوئی فیسلٹی حاصل کریں۔ یہ شرعاً ان کے لیے لینا حلال نہیں ہے، یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ ٹھیک حضرت، ایک اور سوال ہے کہ اگر ہم کوئی کام پکڑتے ہیں اور مثال کے طور پہ الیکٹریشین ہیں اور جی پلمبری وغیرہ کا کام پکڑیں اور آگے کسی اہل حرفہ کو دے دیں اور اس سے کمیشن لے لیں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ عرف عام میں اسے ٹھیکیداری کہتے ہیں، ٹھیکیداری۔ کانٹریکٹ بیسس پہ کام کرنا۔ تو ٹھیکیدار کوئی ڈگری لے کے تو کام کرتا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی لائسنس ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر الیکٹریشین کا کام کرتا ہے تو وہ کوئی ٹھیکیداری نہیں کر سکتا۔ کر سکتے ہیں بشرطے کہ اس فن کے درست جاننے والے ہی کو وہ کام دے، پھر کام وہ ٹھیکیدار، اور اس کے بعد نہ اس میں دھوکہ ہو نہ جھوٹ ہو۔ تو اگر اس طریقے سے اگر کام کرتا ہے اور درمیان میں اپنا جس طرح سے ٹھیکیدار ظاہر اپنا مارجن رکھ کر ہی مزدوروں سے کام لیتے ہیں اور ایک کانٹریکٹ ایک اماؤنٹ کے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور دیگر آگے مزدور یا ڈیلی ویجز کے بندوں سے کام کرا کے اپنا مارجن بھی رکھتے ہیں، ان کی دیہاڑی بھی بنتی ہے، ڈیلی ویجز ان کی بنتی ہے اور کام ان کا کمپلیٹ کراتے ہیں، تو اگر کوئی دھوکہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، تو پھر یہ اس طرح سے کرنا اس کا جائز ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ مفتی صاحب، فتح پور جھنگ سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو، مثلا فجر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہو، تو کیا وضو کے فرائض پورے کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، کبھی بھی ایسا معاملہ ہو کہ وقت تنگ ہو یا جماعت جانے کا خوف ہو، یا اس طرح بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جماعت ابھی کھڑی ہی ہو رہی ہے، یعنی قائم ابھی ہو رہی ہے، لیکن وضو خانے میں اتنا رش ہو چکا کہ پیچھے آپ کے جو ہے 2 3 لوگ یا 4 لوگ جو ہے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر آپ تمام تر سنت وضو کی مکمل کریں گے تو ممکن ہے کہ 5ویں شخص کے لیے جو آپ کے پیچھے کھڑا ہے اس کی جماعت نکل جائے یا اس کو کم از کم رکعتیں ملیں۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے سنتوں کو ترک کر کے، یعنی وضو کی سنتوں کو ترک کر کے، اگر صرف 4 فرض جو وضو کے ہیں انہیں ادا کر لے، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا، اگر یہ 4 فرض ادا کر کے بھی شامل جماعت ہو جائے تو یہ درست ہے، جائز ہے۔ اور ویسے بھی اس کے علاوہ اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، اس صورت میں بھی اگر صرف 4 فرض ادا کر لیتا ہے تو وضو بہرحال اس کا درست ہو جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محترم ناظرین، یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، علمی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی 26ویں قسط آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، فیصل آباد سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کرسمس پر عیسائیوں کو کرسمس سے متعلقہ چیزیں بیچنا یا کرسمس پر سیل لگانا کیسا، اور کرسمس پر کون سے تحائف دینے چاہیے، اور کرسمس سے متعلقہ آرٹیکلز لکھنا کیسا؟ کئی سوالات آ گئے ان کے ایک سوال میں۔ جی ہاں، ایک ہی موضوع کے اوپر قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، معاونت کرو، مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی باہم مدد نہ کرو۔ تو حکم قرآنی کے مطابق تو چونکہ کرسمس عیسائیوں کا ایک ایسا تہوار ہے جس میں وہ انگریزی سال کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے یوم ولادت کو مناتے تو ہیں، لیکن اس انداز میں مناتے ہیں، اس سینس میں مناتے ہیں کہ اسے معاذ اللہ یہ شرکیہ دن کہا جا سکتا ہے، یعنی ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا، معاذ اللہ، یہ کہنا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد، وہ سن آف گاڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد یہ کہتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ چونکہ کرسمس کا یہ ہے، کانسیپٹ کرسمس کا یہ ہے، اس وجہ سے کرسمس کے تہوار کو ہم غیر شرعی اور شرکیہ تہوار کہتے ہیں، ورنہ تمام انبیاء کی ولادت باعث سعادت ہے، اور تمام ہی انبیاء پر ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو کرسمس کے موقع پر، جس کو وہ کہتے ہیں کرسمس، اس موقع پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ دے کر سیل اپنی لگانا، اور الا یہ کہ مجبوری ہے، کسی جگہ کسی ایسے ملک میں وہ ہے کہ اگر وہ نہیں لگاتا تو اس پر کوئی قانونی گرفت ہو جاتی ہے، تو وہ مجبور ہے، یا ایسے اشیاء اپنے اختیار کے ساتھ رکھنا کہ جو خاص طور پر ان کے مذہبی شعار سے تعلق رکھتی ہیں، کرسمس ٹری رکھ لینا، یا اس طرح کے جو ماڈلز وغیرہ بناتے ہیں معاذ اللہ، جس میں جو ہے وہ مجسمے آپ بناتے ہیں یہ لوگ مخصوص قسم کے، جس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کا مجسمہ رکھتے ہیں، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجسمہ بناتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے مجسمہ وہ بنا کے، یعنی وہ ایک شبیہ سی بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں کہ جس میں وہ منظر پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس جگہ ولادت ہوئی تو اس جگہ پہ جائیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آئے ہیں وزٹ کرنے کے لیے۔ اس طرح کی جو یہ چیزیں جو مناتے ہیں، وہ تو خیر گستاخانہ باتیں ہیں، اس کو بھی سپورٹ نہیں کرے، اس طرح کی چیزیں نہ بیچے۔ اور بھی جو اس سے متعلق چیزیں ہیں جس میں ان کے تہوار منانے میں معاونت ہوتی ہے، ہر اس چیز کو وہ نہیں کرے گا۔ رہی بات یہ کہ آرٹیکل لکھنا، کسی طریقے سے کسی جگہ کالم لکھ لینا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، تو یہ باعث سعادت ہے، بشرطے کہ اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے، اسلامی تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے اگر وہ لکھتا ہے، انگریزوں کی خوشنودی کے لیے نہیں لکھتا، یعنی کرسمس کو کرسمس کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ اس کو توحید کے عقیدے پر رہتے ہوئے غیر شرکیہ طور پر، غیر شرکیہ طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ بتاتے ہوئے، اللہ کی مخلوق بتاتے ہوئے جو ہے، اگر وہ اس آرٹیکل کو لکھتا ہے اور یہ بات ثابت کرتا ہے، تو یہ بہت جو ہے اچھی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت بیان کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ بہت شکریہ حضرت۔ حضرت ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ دبئی میں کار جو ہے ٹیکسی کے طور پر استعمال کرنا غیر قانونی ہے، ذاتی گاڑی، تو ایسے اس طرح سے جو کمائی حاصل ہوگی وہ حرام ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، یہ فعل تو شرعاً ناجائز ہے۔ کوئی بھی کام جو قانون کے اعتبار سے منع ہو اور شریعت اس میں اس ممانعت سے اس کو روکتی نہ ہو، تو
وہ فعل شرعن بھی ناجائز ہوگا، اس لیے کہ اگر پکڑا گیا تو یا تو وہ جھوٹ بولے گا کہ میں تو ٹیکسی نہیں چلاتا ہوں، میری تو پرسنل گاڑی ہے، تو میرے رشتہ دار بیٹھے ہیں، میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بس ڈراپ کر رہا ہوں، یہی کہے گا اور کیا کہے گا، یا تو پھر رشوت دے گا۔ عموماً دبئی جیسے ملک میں کہا جاتا ہے کہ رشوت نہیں چلتی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ یا پھر اس کی بے عزتی ہوگی، پکڑا گیا، سچ بول دیا، گرفتار ہو گیا، اریسٹ ہو گیا، تو مسلمان کو اپنے آپ پر کو جو ہے ذلت پر پیش کرنا یہ شرعن جائز نہیں، تو شرعی طور پر فعل تو یہ ناجائز ہوگا، لیکن اس سے حاصل ہونے والی کمائی، چونکہ شریعت مطہرہ اس سے منع نہیں کرتی کہ آپ اپنی چیز اجارے پر دیں اور اس سے نفع حاصل کریں، شرعن یہ ناجائز نہیں ہے، تو لہٰذا اگر وہ اس سے شرعی طور اگر اس سے وہ کرایہ حاصل کرتا ہے تو یہ شرعن ناجائز نہیں ہوگا، آنے والا پیسہ اس کا حلال ہوگا، لیکن جو چونکہ اس نے اپنے آپ کو ذلت پر من وجہ پیش کر دیا تو اس لیے یہ فعل اس کا شرعن ناجائز ہوگا، کیونکہ وہ قانون کی پابندی نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ مفتی صاحب ایسی صورت میں پیسنجر کے لیے کیا ہوگا؟ پیسنجر جانتا ہے کہ پیسنجر بھی اس میں معاونت کر رہا ہے نا، جی پیسنجرز بھی اس میں معاونت کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پیسنجرز کو بھی جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تو اویئر نہیں ہوتے، جیسے خاص طور پر اگر ہم مکہ مدینے میں دیکھیں، مدینہ شریف میں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، ٹیکسیز ہی کم ہوتی ہیں، مدینہ شریف میں تو بہت کم ٹیکسیز ہوتی ہیں، مکہ مکرمہ میں بہت کثرت سے ٹیکسیز ہوتی ہیں، اور کیونکہ وہ اصل میں انکریج نہیں کرنا چاہتے وہاں آپ کے لوکل ٹریول کو، مدینہ منورہ میں وہ چاہتے نہیں کہ آپ وہاں کے مقدس مقامات پر جائیں، یا پھر جائیں تو پھر ان کی وہ لوکل بس سروس جو ہے اس کو حاصل کریں، اور اپنا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضری کو جو ہے وہ زیادہ اتنا انکریج نہیں کرتے، بلکہ وہ ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہاں پہ باقاعدہ بورڈ لگا کر وہ جو بہرحال وہ اپنے عقیدے کے حساب سے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی کئی پرائیویٹ کارز والے ہوتے ہیں جو آپ جب ان کو دیکھتے ہیں، عمرے والوں کو، حج والوں کو، تو لا کے اپنی گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور بیٹھتے 20 ریال 30 ریال اس طرح سے جو ہے وہ پیسے کمانے کے لیے، بٹورنے کے لیے، حالانکہ اس کو خود کو بھی حرم شریف جانا ہوتا ہے یا قریب کہیں جانا ہوگا، یا وہ سوچتا ہے کہ ہمارے نزدیک وہ 20-30 روپے ہوتے ہیں، لیکن وہ ریال اور اگر ہم جیسے پاکستانی روپیز کی بات کریں تو کافی فرق ہے، تو اس کے لیے جو ہے اچھی بھلی رقم وہ ہوتی ہے، تو وہ اس طرح سے ہم سے وہ لے لیتے ہیں، لیکن اویئرنیس چونکہ ہمارے لوگوں کو نہیں ہوتی، وہ سمجھ نہیں پاتے اس بات کو کہ ٹیکسی کون سی گاڑی ہے اور نارمل گاڑی کون سی، اس پہ اجارہ وغیرہ وہ اجرا وغیرہ نہیں لکھا ہوا ہوتا، تو اس لیے وہ ٹیکسی کو سمجھ نہیں پاتے، کئی تو لٹریسی لیول کی وجہ سے جو ہے سمجھ نہیں پاتے، وہ سمجھتے بس یہ آیا بول رہا ہے، جو عربی بول رہا ہے وہ ٹیکسی والا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ چلے جاؤ، تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ بہرحال تو پیسنجرز پر اتنی حد تک گرفت اویئرنیس کی وجہ سے شاید نہ لگ سکے جتنی جو ہے وہ مسئلہ جاننے والے ٹیکسی چلانے والے یا اپنی پرائیویٹ گاڑی کو ٹیکسی کے طور پر چلانے والے پر۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ بہت شکریہ حضرت۔ اچھا، کراچی سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اسکول وین والے جون جولائی کی چھٹیوں کی فیس لیتے ہیں، بچے تو اسکول نہیں جاتے پھر بھی وہ فیس لیتے ہیں، تو ان کا فیس لینا کیسا؟ سب سے پہلے تو اس کو فیس قرار دینا کیسا، وہ کرایہ لیتے ہیں، چونکہ وہ اسکول کے ساتھ سروس دے رہے ہوتے ہیں نا، کہ بچے اسکول جا رہے ہیں تو اسکول میں فیس ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کو پہلے تو فیس کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا پوری دنیا کے اندر ہی کسی بھی چیز کے لیے دھوکہ دینا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کو جو ہے نا لیبل چینج کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر ایک ریپ کیا جاتا ہے، جو وہ ریپر اس طرح کا ہو کہ وہ اس کا امپریشن جو ہے نا بڑا اچھا ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے اس کا نام کر دو فیس۔ جب وہ فیس ہو گیا تو جس طرح اسکول والے جون جولائی کی فیس لیتے ہیں، یا جو بھی سمر ویکیشنز اب مئی جون میں نارملی آتے ہیں، جب تک یہ کورونا والے معاملات اور نہیں آئے تھے، تو چونکہ گرمیاں پیچھے کی طرف ہو گئی تھوڑی سی ہمارے ممالک میں، تو مئی اور جون کی چھٹیاں دی جانے لگی، کچھ رمضان کی وجہ سے بھی کرتے کہ رمضان اس میں کور ہو جائے، تاکہ جو بچے سمجھدار ہیں روزے رکھتے ہیں تو وہ شدت کی گرمی کی وجہ سے روزے جو ہے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے رکھ بھی سکیں، بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اب مطلقاً دیکھیں قاعدہ یہ یاد رکھیے کہ جو چیز سروس نہیں دی گئی، جو سروس آپ نے نہیں دی ہے، اس کا معاوضہ بھی آپ شرعاً نہیں لے سکتے، وہ معاوضہ لینا آپ کا جائز نہیں ہوگا۔ اب چونکہ یہاں پر ایک یونین بنا لی جاتی ہے، جو بھی ایسے کام ہوتے ہیں جس میں پیسے آنے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ یونٹی کر لیتے ہیں، اور تمام اسکول وینس چلانے والوں کی اس میں یونٹی ہو جاتی ہے کہ ہم مل جل کے جو ہے یہ قاعدہ کلیہ بنا لیتے ہیں کہ سمر ویکیشنز کے ہم پیسے لیں گے۔ تو اب آپ کے پاس یعنی بچوں کے پیرنٹس کے پاس چوائس نہیں بچتی، وہ کہتے ہیں کہ
اے سے ایک ہی وین میں بھیجوں گا تو بھی مجھے دینے پیسے، بی میں بھیجوں گا تو بھی دینے، سی میں بھیجنے تو بھی میں نے دینے ہیں۔ یہاں تک کہ کووڈ کے دنوں میں جتنے عرصے تک لاک ڈاؤن لگا رہا اور اسکولیں بند رہی، ان مہینوں کی بھی جو ہے فیس کے نام پر جو ہے انہوں نے کرائے لوگوں سے وصول کیے کہ جب تک آپ وہ نہیں دیں گے تب تک آپ کے بچوں کو آگے ہم پک نہیں کریں گے۔ اور سب کی جب ایک ہی بات ہوگی تو پیرنٹس مجبور ہوتے ہیں۔ کئی پیرنٹس نے کہا کہ بھئی آلٹرنیٹ ڈیز، اگر جس طرح سے ابھی جو نارمل تھوڑا سا سافٹ کیا گیا ہے اس کو لاک ڈاؤن کو کہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ اسکول کھل رہے ہیں، تو اس میں بھی پیرنٹس نے پھر اپنے طور پر اس کو اختیار کیا کہ جی ہم اپنے طور پر پک اینڈ ڈراپ کر لیں، جب ہفتے میں 2 یا 3 دن ہی پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے تو تھوڑا سا وہ ہم کر لیں۔ تو اس طرح سے دیکھیں، اب اس کا میں یہ بات پوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔ اس کا اثر الٹیمیٹلی ان کے اپنے اوپر بھی جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ کوئی جب ٹویسٹ کرتا ہے نا، جتنی اس کی لمٹ ہے اتنا تو ٹویسٹ ہوگا، اس کے بعد وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ یہاں تک آیا کہ اب پیرنٹس کے صبر کا جو پیمانہ تھا وہ بھر گیا۔ اب انہوں نے بولا کہ بھائی چھوڑ دو وینس کو، اب ہم اپنے طور پر جو ہے اس کا اسٹیپ لیتے ہیں۔ اب الٹیمیٹلی کیا ہوا، یہ ان کا اتحاد آٹومیٹکلی ٹوٹے گا۔ اب یہ ٹوٹے گا تو کیا ہوگا، نقصان کس کو ہوگا، ان کو خود کو ہوگا، ان کو خود کو ہوگا۔ تو یہ نقصان جو ہے اس طرح سے بھی پہنچتا ہے۔ بہرحال جو اصل سوال آپ کا یہ ہے کہ آیا ان کا لینا جائز ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ وین والے ہوں چاہے وہ اسکول والے ہوں، جب وہ سروس نہیں دے رہے تب ان کا معاوضہ لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ حضرت ہندوستان سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شہر میں شادی کرتا ہے تو اس کا یہ وطن اصلی نہیں ہے، تو کیا وہ جب کہ کبھی اس شہر میں 15 روز سے کم جائے گا تو مکمل نماز پڑھے گا یا قصر؟ جس شہر میں شادی کرتا ہے سے مراد سائل کی غالباً یہ ہوگی کہ جس شہر کی لڑکی سے شادی کرتا ہے، غالباً یہ ہوگی کہ شہر میں تو میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کا دل ہوا میں نے شادی کرے، میں اٹلی میں جا کے شادی کروں، تو اٹلی میں جا کے لے کے تو آپ یہیں سے جائیں گے نا دلہن کو، تو وہیں جا کے آپ نے نکاح خالی وہاں پہ کر لیا کہ بھائی ٹھیک ہے شادی اور جو ہے نا گھومنا پھرنا جس کو آنے، سسرال دوسرے شہر میں، ہاں سسرال کی جو لڑکی کا یعنی دلہن کا جو آبائی شہر تھا یا اس کا شہر ولادت کہہ لیجئے کہ وہ تھا کوئی اور، تو اب جب کبھی وہ اس شہر میں جائے گا تو وہاں پہ قصر نہیں پڑے گا بلکہ مکمل نماز پڑھے گا، اگرچہ 15 دن سے کم کے لیے بھی جا رہا ہو، کیونکہ انسان جس شہر میں ایک تو پیدا ہوا، جب تک اس کو حتمی طور پر چھوڑ نہیں دیا تو وہ اس کا وطن اصلی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح ہمارے پیرنٹس نے مائگریشن کیا، تو مائگریشن کے بعد جب وہ انہوں نے چونکہ حتمی طور پر انہوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور پاکستان میں سکونت کراچی میں اختیار کر لی، تو اب کراچی ہی ان کا وطن اصلی ہے۔ اب وہ اپنے اس شہر میں جائیں گے بھی 15 روز سے کم کے لیے کہ جس شہر میں وہ پیدا ہوئے تھے، تو وہاں جا کر انہیں قصر ہی نماز ادا کرنی ہوگی، اس لیے کہ وہ مکمل طور پر اس کو چھوڑ چکے اور یہاں پہ آباد ہو گئے۔ ایک شہر ہوتا ہے شہر اقامت۔ شہر اقامت یہ ہے کہ آپ رہنے والے تو جو ہے کراچی کے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے لیے آپ کہیں اور شہر اقامت کر لیں 15 روز سے زائد کے لیے، تو وہاں پر آپ قصر نماز نہیں پڑھتے، مکمل پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کا چونکہ اصل گھر ہے کراچی کے اندر، تو آپ کراچی جب کبھی آتے ہیں تو یہاں پر آپ مکمل نماز پڑھیں گے، قصر نہیں پڑھیں گے، اگرچہ 1 گھنٹے کے لیے کیوں نہ آئے۔ اور اسی طرح سے جس شہر میں آپ نے نکاح کر رکھے ہے، یعنی جس شہر میں آپ نے جو ہے وہ نکاح کیا ہے، جس شہر کی لڑکیوں سے، جہاں آپ کے سسرال ہے، سسرال سے مراد یہ کہ جہاں پر ان کا گھر ہونا چاہیے، یعنی جس لڑکی کا جو گھر ہے، تو وہاں جب کبھی جائے گا تو وہ 15 روز سے کم کے لیے بھی اگر جائے گا تو وہاں پہ قصر نہیں پڑے گا، مکمل نماز پڑھے گا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب، ایک جہلم سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کسی خاتون نے منت مانی کہ محرم کے مہینے میں نیاز مناؤں گی، لیکن محرم میں یا تو ان کی گنجائش نہیں تھی یا وہ بھول گئیں، تو چونکہ منت کا وقت تو گزر گیا، تو اس صورت میں وہ کیا کریں گی؟ کوئی کفارہ ہے یا منت پوری کریں گی؟ دیکھیں محرم کے بعد بھی اگر وہ پورا کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اس کی بنیادی جو ہے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو چیز عبادات مقصودہ سے تعلق نہیں رکھتی، جو بھی منت ہے، جیسے عبادات مقصودہ میں سمجھ لیجئے نماز ہے، روزہ ہے، اس طرح کی اگر انہوں نے منت کی تھی کہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گی، میرا کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گی، تو وہ پوری منت پوری کرنا ضروری ہے۔ اب چونکہ کھانا کھلانا، نیاز کرنا، یہ عبادات مقصودہ سے نہیں ہے،
تو اس نظر کو ویسے بھی پورا نہ کرتے تو بھی گرفت نہیں تھی. اب چونکہ وقت گزر گیا اور وہ چاہتی ہیں کہ میں یہ پوری کر دوں، تو اطعموا الطعام وافشوا السلام وادخلوا فی دار السلام، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو اب اس پر عمل کرتے ہوئے وہ نیاز کھلا کر ثواب کمانا چاہتی ہے، اب منت پورے کرنا چاہتی ہے تو محرم کے بعد بھی کر سکتی ہے، لیکن لازم نہیں ہے اس پر، اور اگر نہیں بھی کرتی تو کوئی شرعن حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. بہت شکریہ مفتی صاحب. محترم ناظرین، علم مذاکرے کی 26ویں قسط آج آپ نے ملاحظہ فرمائی. اس قسط میں آپ نے مختلف سوالات کے جوابات جانے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے ہوئے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات کو اگلی نشست میں شامل کیا جائے گا. آج ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب